الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیکا ولا ابالی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور اس کو پانے کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس وقت تک میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا۔ فرمایا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا کہ تجھ میں کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، جتنے بھی تو نے گناہ کیے ہوں، اور پھر میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے امید کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فرمایا کہ لا ابالی، اس پر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں تو پھر بھی تو میری بارگاہ میں امید کی ایک کرن روشن کر کے، امید کا دیا جلا کر، جب تو میری بارگاہ میں اپنی بخشش کی اور اپنے گناہوں کو ختم کروانے کی میری بارگاہ میں جب تو دعا کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فرمایا لا ابالی، اس پر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ فرمایا کہ اگرچہ اے ابن آدم، اگرچہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں کے کنارے تک، آسمانوں کی تہہ تک تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں، اور پھر تو میری بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میری بارگاہ میں جب تو سربسجود ہوگا، جب تو میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا، اس حالت میں کہ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لآتیتک بقرابھا مغفرۃ۔ فرمایا کہ پھر میں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پھر میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا فرما دوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اولاد آدم کو یہ ریلیف عطا فرمایا ہے، مومن ہو، اللہ کے ساتھ جس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی ہو، تو پھر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر بارگاہ سمدیت میں جب وہ سربسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور امید رکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک رحمان ہے، رحیم ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں
اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے گناہوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ کریم معاف فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔